بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور ایران کے مابین کشیدگی کی فضا دارائی جس طریقے سے پاکستان اور ایران کے مابین محاذ آرائی ہوئی، اس کو چھوٹی سی جنگ کا بھی نام دیا جا سکتا ہے۔ میں اس کو تلسماتی جنگ کہتا ہوں، کیونکہ پاکستان کے اندر ایران کی طرف سے حملہ کیا گیا اور پاکستان نے اس کا جواب دیا۔ تو ایسا جب ہوتا ہے تو حالات بڑے کشیدہ، بڑے خراب ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ معاملات زیادہ نہیں بڑھے۔ ایران کی طرف سے اپنی غلطی کا احساس کیا گیا، پاکستان نے بھی اپنی خود مختاری کا تحفظ کیا، بڑی جانداری سے تحفظ کیا، جو حق بنتا تھا اسی طرح سے تحفظ کیا گیا، ایران کی طرف سے انیشیٹ کیا گیا تھا اور ایران کی طرف سے ہی بعد میں اس پر معذرت کی گئی، اور حالات جتنے بگڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ حالات بہت جلد سیٹل ہو گئے۔ حالات دونوں ممالک کے درمیان جس طرح سے سفارتی تعلقات ختم ہوئے تھے وہ دوبارہ سے بحال ہو گئے۔ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں بھی دلیری سے، جرأت مندی سے سارا کچھ کرنے کے لیے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کابینہ کے اجلاس ہوا، اس میں بھی پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا عزم کیا گیا، ارادہ کیا گیا۔ پوری قوم اس موقع پر متحد ہو کر پاک فوج کے ساتھ تھی۔ تو جس طرح سے کہا کہ یہ جنگ چھوٹی سی جنگ ہوئی، اس کو میں تلسماتی جنگ کا نام دیتا ہوں۔ ظاہر ہے جنگ ہوئی ہے، لیکن اس کے شعلے جیسے ہی اڑتے ہیں اسی طرح سے اسی وقت فوری طور پر بجھ بھی جاتے ہیں، ٹھنڈے بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ جنگ ہے جو جنم لیتے ہی ختم ہو گئی۔ تلسماتی جنگ کا میں نے اسی لیے نام دیا ہے کہ یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو اس حوالے سے ایوان قائد اعظم میں نظریہ پاکستان ٹرسٹ کی طرف سے ایک فورم کا اہتمام کیا گیا۔ اس کا موضوع رکھا گیا تھا پاکستان کی امن پسندی اور قومی سلامتی اولین ترجیح۔ اس کے مہمانوں میں شامل تھے مشاہد حسین سید، بریگیڈیئر حمید فاروق خان۔ سینیٹر مشاہد حسین سید کی طرف سے اسلام آباد سے آن لائن خطاب کیا گیا، جبکہ بریگیڈیئر حمید فاروق خان وہاں پہ موجود تھے۔ ان کی طرف سے مدلل بات کی گئی، انہوں نے پاکستان کی سیاسی صورتحال کا بھی جائزہ لیا، اور پاکستان کی طرف سے، پاک افواج کی طرف سے جس طرح سے پاکستان کا دفاع کیا گیا ہے اس پر بھی انہوں نے بات کی۔ یہیں بھی ہماری ملاقات حامد ولی صاحب کے ساتھ بھی ہوئی، ان کا ہم نے انٹرویو کرنا تھا، لیکن درمیان میں میرے اپنے ادارے کی میٹنگ آ گئی۔ وہ میٹنگ میں نے آن لائن اٹینڈ کرنی تھی۔ اس دوران اس مجلس کا، اس فورم کا اختتام ہوا اور حامد ولی صاحب چلے گئے۔ حامد ولی صاحب بزنس ریکارڈر میں کورسپونڈنٹ ہیں، بڑے نام کے صحافی ہیں، انٹرویوز کرتے ہیں۔ چلیں ان سے پھر انشاءاللہ ہماری بات ہو جائے گی۔ آ جاتے ہیں اسی فورم کی طرف۔ اس فورم کے شرکا میں خواتین تھیں، بچے تھے، اساتذہ تھے، ہر طبقہ فکر کے لوگ وہاں پہ موجود تھے۔ اس فورم کی آپ کے سامنے جھلکیاں رکھتے ہیں، اور آخر میں کچھ طلباء و طالبات میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے، شیلڈ دی گئی، سرٹیفکیٹ دیے گئے، وہ بھی آپ کے سامنے مختصر رکھ دیں گے۔ الگ سے ہم رکھیں گے مشاہد حسین سید کا خطاب اور بریگیڈیئر حمید خان کا خطاب جو وہاں پہ انہوں نے کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا عالم الغیب
چین کے ساتھ رہ کے میں اس سے بھی اظہار کیا جو چین سے ہوئی لڑائی ہوئی. ہم نے اس لڑائی کا فائدہ نہیں اٹھایا. کئی لوگ اپنے موقع تھا ہم بھی دو فرنٹ کھول دیتے. ایک طرف ہندوستان مصروف تھا چین کے ساتھ شمال میں اور دل سے ہم کہہ رہے تھے ہم نے کہا نہیں ہندوستان ہمارا مسائل ہے اس کے مشکلات ہیں ہم ان کی مشکلات میں اضافہ نہیں کرنا چاہتے. تو ہم نے ایک اصولی موقع اختیار کیا. لیکن آپ نے دیکھا کہ جب ہمارے مشکلات ہوئے 1971 میں تو ہندوستان نے نہ صرف اس کو بھٹکایا بلکہ چھوڑا ہوا پاکستان. تو ایک اچھے ہمسائے کا ثبوت ہے. دوسری مثال ہے نیوکلیئر بم بنانے. ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن جب 71 کے واقعات ہوئے جس میں ہمارے جتنے اتحادی تھے مغرب کے امریکہ اور کے ساتھ آ گیا پاکستان دولت ہو گیا. ایک پہلی مثال ہے کہ ملک 1945 خارجی کے بعد ورلڈ وار کے بعد دولت ہوا اور اس کو ملت کی سمجھائی کو ہدایت کی گئی ہندوستان کی طرف سے اس کو مجھے کی طرف سے اور امداد امریکہ سے نہیں آئی. تو ہم نے کہا کہ ہم خود قدیم ہو گیا ہے اور ہمارے نیوکلیئر اگر دھماکہ جو کر لیا تھا 1974 میں اس کے بعد پاکستان کوئی آپشن نہیں تھا کہ ہم بھی ہو گئے. اور جب ہم نے کیا 11 مئی کو 1998 کو انہوں نے بم کا نیوکلیئر بم کیا اس کو نیا پاکستان کو دیر لاکھ تھا اور نیا ایک سوچ کا پاکستان کا. تو ہم نے جب ہم نے دھماکہ کیا ہم نے کہا کہ ہم نے جو دھماکہ کیا ہے وہ اپنی سلامتی کی خاطر کیا ہے. اب موجودہ صورت میں حال میں آئے کہ وہ یہ واقعہ ہوا ایران یہ بڑا افسوسناک واقعہ تھا اور اس کی ضرورت نہیں تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ تھی ایک حیران کن واقعہ ایران کے برادر اسلامی ملک ہے. ہم نے عراق میں ہمیشہ دفاع کیا ان کے مفادات. ہم نے ہمیشہ ان کی مدد بھی کی مشکل وقت میں. مجھے یاد ہے میں مسلم افواج کا ایڈیٹر تھا. ایران عراق میں جنگ ہو رہی تھی نیا نیا انقلاب آیا تھا اسلامی انقلاب. اس وقت جنرل ضیاء کی گورنمنٹ تھی اور یہ انہوں نے جنرل ضیاء نے بتایا کہ ان کو بڑا دباؤ تھا امریکہ سے کہ ایران کے جو ہم سیکنڈ فرنٹ کو پیارے اسٹوڈنٹس بچوں پاکستان کی فیوچر لیڈرشپ السلام علیکم. آج پہلے تو میں شکریہ ادا کروں سیکرٹری صاحب کا انہوں نے مجھے موقع دیا دعوت دی کہ میں آپ سب سے ایک بڑے اہم کے تعلق پاکستان کی سیکورٹی چیلنجز قومی سلامتی کے معاملات. لیکن اس سے پہلے آج مجھے میری یادیں تازہ ہو گئی ہیں. اب تو یہ ہے نعرہ نظریہ پاکستان لیکن پہلے اس کا نام تھا نظریہ پاکستان ٹرسٹ اور ہم صبح شام ان کے جو فنکشن ہوتے تھے نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے معلومات والے جو رابطہ تھے بڑے یادگار سیشن ہوئے رکھتے ہیں. گراؤنڈ کے پر سے میرے ہال میں ایک سیمینار 28 مئی پاکستان جس نے ایٹمی تاریخ بنا اس کے حوالے سے بڑے بڑے فنکشن وہاں پہ اٹینڈ کیے. تو ہمیشہ ہمیں یاد آتی ہے نظریہ پاکستان ٹرسٹ اور نظریہ پاکستان پیمانے کا قیادت اور چاہے نظریہ پاکستان کی بانی اور پاکستان کے قومی رہنما پاکستان کے ضلع مرحوم مجید نظامی صاحب بڑا ان کو دیکھا ان کو سیکھا ان سے موٹیویشن حاصل کی ان کی انسپائریشن حاصل کی. وہ ایک فورس کے انٹرنیشنل لیول جو کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان نظریہ پاکستان کہ انہوں نے جتنا پاکستان کے عوام کو آنے والی جنریشن کو موٹیویٹ کیا ٹرین کیا ایجوکیٹ کیا عوام کو میڈیا میں سمجھتا ہوں کہ کبھی ہم اس کا اور ساتھ ہی وہ دن بھی آئے جب انہوں نے پہلی مرتبہ اعلان کیا بنایا کہ نیا سینٹر
center of excellence, center of جو بھی ہے پاکستان میں ایوانی کا ادارہ جو ہے اس کی بنیاد پر رکھی جاتی ہے وہ سب سے بھی موجود ہے اور ہمیں یاد کرنا چاہیے صحیح معنوں میں وہ سے پاکستان تھے اور بڑھے ہوئے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے دہشت گردی پاکستان سے ہو چاہے عراق سے ہو یہ ہماری قومی ذمہ داری ہے ہماری نیشنل ڈیوٹی ہے یہ ہمارا یہ آپ کہیں کہ یہ ہمارا پاکستان کے لیے ہمیں فرض ہوتا ہے پاکستان کی سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے کہ ہم نے دہشت گردی کے ناسور کو ختم کرنا ہے ہمیشہ کے لیے اور میں آپ کو بات کروں اس دہشت گردی جنگ پاکستانی قوم کی بڑی قربانی 70,000 پاکستانی شہید ہیں کوئی شہید